سر جھکائیے، اللہ کی رضا پہ صدا سر جھکائیے، اللہ کی رضا پہ صدا سر جھکائیے، قربان کے اصول پہ قربان جائیے، اللہ کی رضا پہ صدا سر جھکائیے، اللہ کی رضا پہ صدا سر جھکائیے۔ محترم ناظرین، السلام علیکم۔ دوردرشن اردو کی اس خاص پیشکش میں ہم آپ سب کا تہہ دل سے استقبال کرتے ہیں۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ عید الاضحیٰ امت مسلمہ کی 2 عیدوں میں سے ایک ہے۔ یہ تہوار ہمیں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے اطاعت اور فرمانبرداری کے تاریخی واقعے کی یاد دلاتا ہے۔ اس کا اصل مقصد ہمارے اندر ایثار و قربانی کے جذبے کو پیدا کرنا اور اسے پختہ کرنا ہے۔ ظاہر ہے کہ عید کا موقع خوشی کا موقع ہوتا ہے، اس لیے اس پروگرام کو ہم نے منعقد کیا ہے۔ تو آئیے اس کا آغاز کرتے ہیں ایک بہت ہی مترنم آواز سے، اور ہم نے اس کے لیے مدعو کیا ہے اپنے اسٹوڈیو میں ایک پیاری سی بچی کو۔ بیٹا، آپ اپنا نام بتائیں۔ میرا نام سیف النسبہ ہے۔ سیف النسبہ، کیا سنائیں گی آج آپ ہمیں؟ میں قربانی کا واقعہ سنائیے۔ سر جھکائیے صدا سر جھکائیے، صدا سر جھکائیے، سر جھکائیے صدا سر جھکائیے، سر جھکائیے صدا سر جھکائیے، اللہ کی رضا پہ صدا سر جھکائیے، اللہ کی رضا پہ صدا سر جھکائیے، قربان کے اصول پہ قربان جائیے، قربان کے اصول پہ قربان جائیے، قربان کے اصول پہ قربان جائیے، اللہ کی رضا پہ صدا سر جھکائیے، اللہ کی رضا پہ صدا سر جھکائیے، صدا سر جھکائیے، صدا سر جھکائیے، صدا سر جھکائیے، ایسا کرم ہے پیار نبی ابراہیم پر، پایا ہے یہ شرف کہ بنایا خدا کا گھر، ایک نیک اور پیاری سی زوجاں تھی ہاجرہ، ایک بیٹا اسماعیل خدا نے عطا کیا، بیوی کو اور بیٹے کو چھوڑا جہاں پہ تھا، مکے میں رب نے اس جگہ زمزم کیا تھا، اللہ کی رضا کو سنا اسماعیل نے، نذرانہ جا کے پیش کیا اسماعیل نے، ان کی وفا کے نور سے در جگمگائیے، اللہ کی رضا پہ صدا سر جھکائیے، اللہ کی رضا پہ صدا سر جھکائیے، صدا سر جھکائیے، صدا سر جھکائیے، قرآن میں ہے پیار نبی ابراہیم سے، کہتا تھا کوئی خواب میں قربان کیجئے، بیدار نیند سے ہوئے پاکاب ان کو یاد، قربان 200 اونٹ کیے تھے سحر کے بعد، پھر دوسری اور تیسری شب میں بھی یہ ہوا، قربان کے لیے ان کہتا کوئی روا، ہر بار 200 اونٹ کی قربان پیش کی، سوچا تھا آپ نے کہ غرب کی رضا یہی، راگے خدا میں شوق سے سب کچھ لوٹائیے، اللہ کی رضا پہ صدا سر جھکائیے، اللہ کی رضا پہ صدا سر جھکائیے، صدا سر جھکائیے، صدا سر جھکائیے، صدا سر جھکائیے،
پھر چوتھے شب میں دیکھا مگر ایسا خواب تھا، وہ جس میں اسماعیل کی قربان کو کہا، سچا ہے خواب آپ نے اس پر یقین کیا، یہ خواب اپنی زوج کو جا کر سنا دیا، بتلاتے خواب زوج سے جب مشورہ لیا، بولی وہ کام کر دے جو اللہ نے کہا، کہ اسماعیل ہاجر مکے کے تبوہ کی، رب کی رضا پہ آپ نے چھوڑا انہیں یہیں، اپنوں سے منہ کو موڑ کے بھی مسکرائیے، اللہ کی رضا پہ سدا سر جھکائیے، اللہ کی رضا پہ سدا سر جھکائیے، سدا سر جھکائیے، سدا سر جھکائیے، سدا سر جھکائیے، کہ بی بی ہاجرہ سے یہ شیطان نے کہا، بیٹا کہاں گیا یہ نہیں آپ کو پتا، پھر ساری بات سن کے وہ بولی کہ مرحبا، اللہ کی رضا ہے تو بیٹا کیا وداع، پھر بولا ابراہیم سے یہ اسماعیل نے، جو حکم آپ کو دیا رب جلیل نے، اے میرے بابا جان عمل اس پہ کیجئے، مرضی خدا کی ہے میرے قربان لیجئے، قربان کے لیے مجھے جلدی لٹائیے، اللہ کی رضا پہ سدا سر جھکائیے، اللہ کی رضا پہ سدا سر جھکائیے، سدا سر جھکائیے، سدا سر جھکائیے، سدا سر جھکائیے، بیٹے کا چہرہ دیکھ کے مشکل نہ ہو کبھی، آنکھوں پہ ابراہیم نے یوں پٹی باندھ لی، پھر اپنے پیارے بیٹے کی قربانی پیش کی، دمبا لے آئے پرو سے جبریل اس گھڑی، بیٹا ہٹا کے دمبا وہاں پر لٹا دیا، پھر اپنے پیارے بیٹے کی قربانی پیش کی، دمبا لے آئے پرو سے جبریل اس گھڑی، بیٹا ہٹا کے دمبا وہاں پر لٹا دیا، قربانی کو قبول خدا نے مگر کیا، اس امتحان میں ہوئے دونوں ہی کامیاب، قربان ابراہیم کی لائی ہے انقلاب، سچائیوں کے نور کو دل میں بسائیے، اللہ کی رضا پہ سدا سر جھکائیے، اللہ کی رضا پہ سدا سر جھکائیے، سدا سر جھکائیے، سدا سر جھکائیے، سدا سر جھکائیے، اللہ کی رضا پہ 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 سدا سر جھکائیے۔ بہت خوب ماشاءاللہ سیف النسبہ، اور آپ نے پورے واقعے کو بیان کر دیا اپنی اس نظم میں، اور اللہ آپ کو خوب ترقی دے، صحت دے۔ ناظرین، سوچنے والی بات یہ ہے کہ اتنی عبادات ہیں، ان میں سے قربانی کو ہی اللہ سب سے زیادہ کیوں پسند کرتا ہے، اور اتنا پسند کہ اس کو واجب قرار دیا گیا۔ نبی پاک کو بھی قربانی بہت زیادہ پسند تھی، اور ہمیشہ آپ اپنے صحابہ کو قربانی کی تلقین بھی کیا کرتے تھے۔ فضیلت اور مسائل قربانی کے حوالے سے ہم نے اپنے اسٹوڈیو میں مدعو کیا ہے بہت ہی خاص مہمان کو، آئیے آپ سے ان کا تعارف کرواتے ہیں۔ قاضی ندیم اختر صاحب، بہت بہت استقبال ہے ہمارے اسٹوڈیو میں آپ کا۔ آغاز میں ہم آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ قربانی، جیسا کہ میں کہہ رہا تھا کہ قربانی کو اللہ نے بہت پسند فرمایا ہے،
تو اس کی فضیلت ہم آپ سے جاننا چاہیں گے. جی ضرور. اور اگر اس کا کچھ تاریخی پس منظر آپ پیش کریں تو وہ بہت اچھا رہے گا ہمارے ناظرین کے لیے. جی بالکل. الحمدللہ رب العالمین. سب تعریفیں اس رب کے لیے جو اس پورے عالموں کا، اس پوری دنیا کا، اس پوری کائنات کا پالنے والا ہے. میں شروع اس رب کے نام سے کرتا ہوں. دیکھیے، جہاں تک قربانی کی فضیلت کا تعلق ہے، فضیلت پہ کچھ کہنے سے پہلے اس کا تاریخی پس منظر جی میں آپ کو تھوڑا سا اس کو بتاؤں گا. جی. دیکھیے، قربانی جو لفظ ہے وہ قربان سے بنا ہے، اور قربان جو ہے وہ ہر وہ چیز جو قرب اور قرب الہی حاصل کرنے کا ذریعہ ہو، راستہ ہو، جی. وہ قربان اس کے لیے آتا ہے. دیکھیے، اس قربانی کو جو عید الاضحیٰ سے جس کا تعلق ہے، اس کو جاننے کے لیے ہمیں اس پورے واقعے کو اپنے ذہن میں رکھنا پڑے گا کہ کس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام، جن کو اللہ تعالیٰ نے خلیل کا لقب دیا، خلیل اللہ کا، یعنی اپنے دوست کا، اللہ کے دوست یہ لقب دیا، ان کو پیرانہ سالی میں، یعنی بہت بڑی عمر گزر جانے کے بعد، بہت بڑھاپے میں، اللہ تعالیٰ نے بڑے ارادوں کے اور بڑی دعاؤں کے اور بڑی تمناؤں کے بعد ایک اولاد دی، جو بہت دعاؤں اور بہت تمناؤں کے بعد ان کو ملی. ان کی وہ جب بہت چھوٹے تھے تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اب آپ ان کو فلاں فلاں جگہ چھوڑاؤ. وہ جگہ جس جگہ آج مکہ مکرمہ ہے، جس جگہ آج خانہ کعبہ ہے، جی. اس جگہ اللہ تعالیٰ نے ان کو چھوڑ کے آنے کا حکم دیا. اور اللہ تعالیٰ نے ان تمام چیزوں کو اپنے شاعر میں شامل کیا. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کو وہاں چھوڑائے، یہ بھی ایک قربانی تھی. بالکل. حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اس وقت وہاں ان سے ملنے گئے اپنے بیوی بچوں سے، حضرت اسماعیل علیہ السلام سے، جب وہ دوڑنے بھاگنے لگے تھے، اپنے والد کا سہارا بننے کی عمر میں آ گئے تھے، تو اس وقت بڑا طویل قصہ ہے، اس کو بہت اختصار کے ساتھ میں بیان کر رہا ہوں. جی. کہ اس وقت اللہ تعالیٰ نے ان کو خواب میں یہ حکم دیا کہ اپنے بیٹے کو قربان کرو. تو دیکھیے، یہ ایک بڑا سائیکالوجیکل ایفیکٹ ہوتا ہے. کسی آدمی سے اس کی جان مانگ لی جائے تو شاید وہ اپنے رب کے لیے، یا جس پہ وہ یقین اور اعتقاد اور اعتماد اور ایمان رکھتا ہو، تو جان قربان کرنے میں ذرا سا بھی تامل پیش نہیں کرے گا. جی. لیکن انہوں نے، اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو وہ یہ حکم تھا کہ اپنے بیٹے کو میری راہ میں قربان کرو. تو وہ بیٹا جو پیرانہ سالی میں اللہ تعالیٰ نے عطا کیا، اور اب اس بیٹے کی جوانی کے دن شروع ہونے والے ہیں، اس کا بچپنا ختم ہو چکا ہے، 9-10 برس کی عمر تقریباً رہی ہوگی جو روایتوں میں آتا ہے. تو اس عمر میں جب اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ بیٹے کو قربان کرو، تو یہ ایک بڑا سائیکالوجیکل، اگر اس کو آپ دیکھیں کہ کسی باپ کو یہ حکم دیا جائے کہ اپنے بیٹے کو قربان کرو، تو شاید کوئی بھی باپ اس حکم کو ماننے میں تعمل برتے گا. لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس میں کوئی تعمل، کوئی دیری، کوئی تاخیر نہیں کی، اور فوراً حضرت اسماعیل علیہ السلام سے کہا کہ میں نے ایسا خواب دیکھا ہے. تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عاجزی اور انکساری اور ان کی اطاعت اور فرما برداری دیکھیے کہ انہوں نے فوراً فرمایا کہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین. سبحان اللہ. تو یعنی کہ اس سے ثابت یہ ہوتا ہے کہ اور بھی بہت لوگوں نے قربانیاں دی ہیں اللہ کی راہ میں، آپ مجھے بھی انہی کی صف میں پائیں گے. ایسا نہیں ہو کہ میں اکیلا ہی قربان ہونے جا رہا ہوں. تو اطاعت اور فرما برداری کی معراج ہے یہ واقعہ، پینیکل ہے یہ واقعہ. تو جب اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کو اپنی اطاعت، اپنی فرما برداری، اپنی اوبیڈینس میں اس مقام پر دیکھا کہ باپ نے بیٹے کو لٹا دیا اور اس کے حلق پر، اس کے حلقوم پر چھری پھیرنا شروع کر دی، تو یقیناً بیٹے کی جان لینا مقصود نہیں تھی. اس لیے وہاں پر دمبا بھیجا گیا اور وہ دمبا ذبح ہوا. لیکن
یہ اطاعت اور فرما برداری اس قربانی سے ثابت ہوئی کہ اگر اللہ تعالی ہم سے ہماری جان بھی مانگیں تو ہم اطاعت اور فرما برداری کے اس مقام پہ ہوں کہ ہم اپنی جان دینے میں بھی تکلف اور تعامل نہ برتیں. یہ اس کا پس منظر ہے. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اس میں ذہن یہ سوچتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم سے بیٹے کو ہی کیوں قربان کرنے کے لیے کہا؟ دیکھیے، بیٹے کو قربان کرنا بہت مشکل اور ایک امپاسبل ٹاسک ہے. آج کی دنیا میں اگر کسی باپ کو یہ کہا جائے کہ تم اپنے بیٹے کی بلی چڑھا دو یا اس کو قربان کر دو تو شاید سب لوگ ہاتھ کھڑے کر دیں گے، کوئی اس حکم کو نہیں مانے گا. اصل ٹیسٹ اور اصل ایگزامینیشن اپنے بندے کے ایمان کا، اس کے یقین کا، اس کے ایمان کے پختہ ہونے کا، عقیدے کا وہ یہ تھا کہ وہ اللہ کے حکم کو کس درجے میں مانتا ہے. اس پہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ ارشاد فرمایا کہ تم نے اپنا خواب سچا کر دکھایا، اور یہ اس ذبیحے کو ذبح عظیم انہوں نے قرار دیا اللہ تعالیٰ نے، اور اسی لیے حضرت اسماعیل علیہ السلام کا نام ذبیح اللہ رکھا گیا. جی جی قاضی صاحب، یہ بھی کہا گیا کہ ایک بات تو یہ کہ اللہ کو قربانی کے دن قربانی کے عمل سے بڑھ کر کوئی عمل محبوب نہیں ہے، اور دوسرا یہ کہ استطاعت کے باوجود کوئی قربانی نہ کرے تو اس کے لیے بڑی سخت وعید ہے. جی بالکل. اس بارے میں ہم آپ سے جاننا چاہیں گے. جی دیکھیے، قربانی کا حکم اللہ تعالیٰ نے قرآن میں دیا ہے. سورہ کوثر میں جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر، یعنی نماز اپنے رب کے لیے پڑھو اور قربانی اپنے رب کے لیے کرو. تو دیکھیے، اسلام کا جو مقصد ہے، اسلام کی جو معنی ہے، اس کی جو میننگ ہے، اس کا جو ایفیکٹ ہے، جی وہ ہے ٹوٹل سبمیشن. ہم نے اپنے آپ کو مکمل طور پر اللہ کی رضا کے لیے سرنڈر کر دیا، اپنے آپ کو اللہ کی رضا کے لیے سبمٹ کر دیا. یہ اسلام کا ایک بیسک عقیدہ ہے. تو اگر اللہ تعالیٰ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وہ قربانی اتنی پسند آ گئی کہ انہوں نے اللہ پر ایمان رکھنے والوں کے لیے یہ حکم صادر فرما دیا کہ اب یہ قربانی تم اس کے عوض میں کرو گے، تو یعنی کہ آپ کو یہ قربانی کر کے آپ کو اسی مقام پر لا کر کھڑا کر دیا جہاں پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنے بیٹے کی قربانی کے عوض میں جو ثواب ملے گا اور جو مقام حاصل ہوگا، آپ کو اللہ کی رضا کے لیے، محض اللہ کی رضا کے لیے یہ دمبے کی قربانی، جانور کی قربانی کر کے آپ کو بھی اسی مقام پر ایمان کے لا کر کے کھڑا کر دیا. تو یہ اللہ نے حکم دیا کہ میرے لیے قربانی کرو. اللہ نے اس کے لیے بے انتہا ثواب رکھا ہے. جی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ آپ کے صحابہ نے پوچھا کہ ہم قربانی کیوں کریں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیونکہ اس قربانی، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، اور اس قربانی کے بدلے اتنی نیکیاں اللہ تعالیٰ عطا کرے گا جتنے اس جانور کے بدن پر بال ہوں گے، ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی ہے. جی آپ گنتے رہیے، بال کاؤنٹلیس بال ہوتے ہیں یقیناً. تو ایک فضیلت ہے. دوسری فضیلت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ان ایام میں، یہ جو ایام تشریق کہلاتے ہیں، جی ایام تشریق تو اور زیادہ ہو گئے، یہ جو 10، 11 اور 12 ذی الحجہ کے ایام ہیں، ان میں قربانی کے عمل سے زیادہ کوئی عمل پسند ہی نہیں ہے. اور جو صاحب حیثیت ہے جس پہ قربانی واجب ہے، اگر وہ ان ایام میں قربانی نہیں کر رہا ہے تو وہ گناہ گار ہے. اور اس پر اتنی سخت وعید ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو قربانی جس پر واجب ہے اور وہ قربانی نہیں کرتا، ایسا شخص ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے. جی عیدگاہ میں آنا یا عیدگاہ میں نہ آئے، یہ ایک بینچ مارک ہو سکتا تھا، لیکن اس سے بھی زیادہ کہ قریب بھی نہ آئے، تو یہ اس کی وعید ہے. مطلب سخت ناپسند. جی سخت ناپسندیدگی ہے. قاضی صاحب، فضیلت کے حوالے سے ماشاءاللہ آپ نے بڑے تفصیل سے باتیں بتائیں ہمارے ناظرین کو. جی دین بہت آسان ہے. جی بالکل.
لیکن کچھ باتیں ہماری کہہ لیجیے کم معلومات کی وجہ سے ہم انہیں صحیح طور پر عمل ان پر نہیں کر پاتے. جی. تو اب کچھ مسائل کے حوالے سے ہم چاہیں گے آپ سے جاننا. جی بالکل. بڑا بنیادی سوال ہے, بہت سے لوگ اس بارے میں جانتے بھی ہیں. قربانی جو ہے وہ کن پر واجب ہے؟ قربانی ہر بالغ, جی, عاقل اور صاحب حیثیت شخص پر واجب ہے جو عقل مند ہو. مطلب عقل مند سے مطلب ایک نارمل انسان, ہوش مند ہو. جی. کسی مجنوں پر, کسی ایسے دیوانے پر قربانی واجب نہیں ہے. جی. بچے پر قربانی اگر وہ صاحب نصاب ہے, کسی مال کا مالک ہے, تو اس پر واجب ہے. اچھا. مسافر پر واجب نہیں ہے, لیکن مسافر اگر صاحب نصاب ہے تو اپنے ہاں وہ جہاں کا مقیم ہے, مطلب قربانی کے لیے جو شرط ہے اس میں مقیم ہونا بھی شرط ہے. ٹھیک. کہ آپ مقیم ہوں. اگر آپ سفر میں ہیں کہیں تو دوران سفر آپ قربانی نہیں کر سکتے, لیکن جہاں کے آپ باشندے ہیں وہاں کوئی آپ کی طرف سے قربانی کرے. اچھا قاضی ندیم صاحب, یہ جاننا چاہیں گے کہ استطاعت نہیں ہے چلیے قربانی, لیکن دل بہت چاہتا ہے کہ صاحب قربانی کی جائے. جی. تو اس عمل کے لیے کیا قرض لے کر اس کو پورا کیا جا سکتا ہے؟ اگر آپ کو یہ یقین ہے کہ 2-4 دن میں اس قرض کی ادائیگی ممکن ہو جائے گی, جی, تو آپ ایسا کر سکتے ہیں. لیکن اگر واجب نہیں ہے تو قرض لے کے قربانی کرنے کا حکم نہیں ہے. ٹھیک. جی. اچھا, ایک آج کل یہ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ بڑا عام سا رجحان ہے کہ شہروں میں خاص طور سے جہاں چھوٹے چھوٹے فلیٹ ہوتے ہیں وہاں قربانی نہیں ہو پاتی, تو لوگ حصے ڈال دیا کرتے ہیں. جی. ہم نے اپنا حصہ دے دیا. جی. اب وہ تصدیق بڑی مشکل ہوتی ہے کہ صاحب وہ ہوئی یا نہیں ہوئی, تو یہ ہماری قربانی ہو گئی؟ نہیں, دیکھیے ارجمن صاحب آپ نے بہت اچھا سوال کیا ہے. دیکھیے یہ قربانی جو ہے دراصل اس کے لیے لفظ جو آیا ہے وہ نہر آیا ہے. جی. نہر کا مطلب حلق پر چھری پھیرنا, تبھی قربانی ہوتی ہے. جی. 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 اور اگر وہ آپ نے پیسہ دے دیا اور کسی نے آپ کو بلف کر دیا تو ایسا نہیں ہے کہ وہ آپ کی طرف سے قربانی ادا ہو گئی. اسی لیے شریعت نے یہ حکم دیا ہے کہ قربانی بہتر تو یہ ہے کہ آپ اپنے ہاتھ سے کریں. جس کی حصے کی قربانی ہو رہی ہے بہتر تو یہ ہے کہ وہ اپنے ہاتھ سے قربان کرے اس بکرے کو, اس جانور کو. لیکن اگر وہ اپنے ہاتھ سے کرنے کی ہمت نہیں رکھتا ہے تو کم سے کم اس وقت وہاں موجود ہو. ٹھیک. جی. اچھا, گوشت کے بارے میں کیا حکم ہے کہ قربانی کا لوگ اکثر یہ کرتے ہیں جیسے حصے ڈالتے ہیں تو اس میں یہ کہا جاتا ہے کہ صاحب گوشت بھی منگانا اور اس کو کھانا جو ہے وہ مقصود ہے. اگر گوشت کھانے کے لیے قربانی کر رہے ہیں جی, تو وہ قربانی جائز نہیں ہے. قربانی تو صرف رضائے الہی کے لیے ہے. رضائے الہی کے لیے آپ قربانی کریں, گوشت کھائیں یا نہ کھائیں. اس وقت ارجن صاحب میں آپ کو تھوڑا سا تاریخی پس منظر بتلاؤں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کی جو امتیں تھیں ان کے ہاں بھی قربانی ہوتی تھی. قربانی ہر قوم, ہر امت میں, ہر اللہ تعالیٰ نے ہر دنیا کے ہر حصے میں جو انسانیت بسائی ہے اس پہ کسی نہ کسی طرح سے قربانی اس پہ فرض کی ہے اور وہ قربانی کرتی چلی آ رہی ہے. قربانی کا عمل حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹوں سے حابیل اور قابیل کے وقت سے ثابت ہے. جی. لیکن قربانی کا گوشت کسی پر حلال نہیں تھا. یہ قربانی کا گوشت کھانا یہ صرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو حلال کیا گیا ہے اور یہ ایک بہت بڑا انعام ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. ایک بڑا عام سا سوال ذہنوں میں آتا ہے کہ قربانی کی رقم ہے, جی, قربانی ہم کرنا چاہتے ہیں, لیکن کوئی ایسا بہت ضرورت مند انسان ہے, کیا وہ رقم اس کو دی جا سکتی ہے؟ ارجمن صاحب 15,000 کا ایک بکرا آتا ہے. جی. 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 آج کل 1.5 لاکھ کے لوگ موبائل لے کے پھرتے ہیں, 1 لاکھ کے. جی. تو کیا وہ 15,000 سے ہی اس سارے کام ہوں گے؟ آپ موبائل بیچ کے اس کی مدد کر دیں, کیونکہ حدیث ہے. جی. حدیث شریف میں آتا ہے, روایتوں میں آتا ہے کہ 10 ذی الحجہ کو, 11 ذی الحجہ کو اور 12 ذی الحجہ کو ابن آدم کے تمام اعمال میں سب سے مقبول عمل جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے وہ قربانی ہے. ایک چیز اور ذہن میں آتی ہے قاضی صاحب کہ
یہ کہا جاتا ہے کہ قربانی کی اگر آپ کی نیت ہے اور قربانی آپ کر رہے ہیں تو اپنے ناخن مت تراشیے، بال مت تراشیے، داڑھی کے بال مت تراشیے، اور اگر کوئی نہیں کرتا ہے اب تو اس میں پھر کیا بیان کیا گیا؟ یہ دیکھیے، اگر کوئی نہیں کرتا ہے تو وہ اس کا اپنا عمل ہے وہ، لیکن اگر کوئی اس کو مانتا ہے، ایام تشریق یہ جو عشرہ ہے ذی الحجہ کے پہلے 10 دن، ان میں پہلی تاریخ سے پہلے آپ ناخن تراش لیں، جی، بال تراش لیں، جی، اپنے جو اور اس طرح کے کام ہیں وہ کر لیں۔ اگر قربانی آپ کرنے جا رہے ہیں تو آپ ایک جاندار جانور کو راہ خدا میں قربان کریں گے تو کیا آپ اتنی بھی قربانی نہیں دے سکتے کہ اپنے بال نہ کاٹیں 10 دن اور ناخن نہ تراشیں 10 دن؟ جی، قربانی کے بعد اگر آپ کریں گے تو آپ، یہ مسنون طریقہ ہے، آپ کو اس کا ثواب ملے گا، آپ بہتر ثواب کے مستحق ہوں گے۔ قاضی صاحب، کن جانوروں کی قربانی جو ہے وہ جائز ہے؟ دیکھیے، بکرا، بکری، دمبا، اور دمبا کی فیمیل کو کیا کہیں گے، مینڈھا، بھیڑ، بھینس، کٹڑا، اونٹ، یہ جائز ان میں ہیں۔ اور بھی جانور ہیں لیکن اب ہمارے ہاں قربانی کیونکہ انہی جانوروں کی ہوتی ہے، تو بکرا اور دمبا جو ہیں یہ اس میں ایک آدمی اپنی طرف سے کر سکتا ہے۔ کٹڑا یا بھینس جو ہے یا اونٹ، وہ 7 لوگ مل کے کر سکتے ہیں۔ ٹھیک، جی۔ اچھا، مل کے جو کرتے ہیں لوگ، جیسے کسی نے گاؤں دیہات میں قربانی کی، جی، تو کیا اس قربانی کا گوشت اگر کوئی شہر میں ہے اور اس نے حصہ ڈالا ہوا ہے تو اس کو کھانا لازمی ہے؟ دیکھیے، لازمی تو نہیں ہے، اصولاً یہ ہے کہ قربانی کے گوشت کو اگر 7 حصے کی الگ الگ لوگوں کے ہیں جو ناواقف ہیں آپس میں یا ان کا تعلق نہیں ہے، تو 7 حصے ان کو برابر بالکل جسٹس کے ساتھ تول کے ان کے گھر پہنچائے جائیں، الگ الگ حصے داروں کے۔ افضل تو یہی طریقہ ہے، اندازے سے نہیں، بالکل اس کی جو میجرمنٹ ہے، اس کی جو ناپ تول ہے، وہ بالکل ایکوریٹ ہونی چاہیے۔ ٹھیک ٹھیک جی۔ ایک سوال آپ نے مجھ سے کیا تھا گوشت کا۔ جی جی، دیکھیے، گوشت جو ہے اس کے پیچھے بھی ایک لاجک ہے۔ جی، بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کو گوشت کھانے کو نہیں ملتا، بالکل، جو جو غریب ہیں، جو فقراء ہیں، جو ایسے دور دراز علاقوں میں رہتے ہیں جہاں پہ گوشت کی اویلیبلٹی نہیں ہے، پاسبل نہیں ہے۔ جی جی، تو اسی لیے اس کا جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ اس کو 3 حصوں میں تقسیم کیا جائے۔ ایک حصہ آپ اپنے لیے رکھیں، اپنے گھر والوں کے لیے رکھیں، ایک حصہ اپنے دوست احباب کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے رکھیں، اور ایک حصہ جو ہے وہ فقراء اور مساکین کے لیے رکھیں جن کو کھانے کو نہیں ملتا، جن کے لیے یہ پروٹین بہت ضروری ہے۔ آپ ان کو بھی دیں تاکہ وہ بھی اس فیسٹیوٹی میں، اس خوشی میں، اس تہوار میں شامل ہو سکیں۔ قاضی صاحب، اگر جانور ہم نے لیا، ظاہر ہے کہ ہر آدمی دیکھ کے ہی جانور لیتا ہے، جی، اور لے کے گھر آ گیا اور اس میں کوئی نقص ہے، تو اس جانور کے بارے میں کیا حکم ہے؟ دیکھیے، جیسے سینگ ہے، اگر سینگ تھوڑا بہت اس کا ٹوٹا ہوا ہے تو وہ قربان ہو سکتا ہے، لیکن اگر جڑ سے اکھڑ گیا تو اس کی قربانی نہیں ہو سکتی۔ ٹھیک، اگر کان ہے یا کوئی اور آنکھ ہے، اگر اندھے جانور کی قربانی نہیں ہو سکتی۔ کان اس کا اگر 1/3 سے زیادہ کٹا ہوا ہے یا غائب ہے تو اس کی قربانی نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح سے اس کی جو دم ہے، اگر 1/3 سے زیادہ کٹی ہوئی ہے تو اس کی قربانی نہیں ہو سکتی۔ اگر وہ لنگڑا کے چل رہا ہے اور 3 پیروں پہ چل رہا ہے، جی، اس کی قربانی نہیں ہو سکتی۔ ٹھیک، اسکنی، جو بہت ہی دبلا پتلا مریل سا ہو، بالکل کھال اور ہڈیاں چمک رہی ہوں، ایسے جانور کی قربانی نہیں ہو سکتی۔ قاضی صاحب، دوران گفتگو آپ نے نصاب کا ذکر کیا خاص طور سے، تو یہ ہم سمجھنا چاہیں گے اپنے ناظرین کے لیے، نصاب کا کیا حکم ہے؟ دیکھیے، نصاب کے لیے، نصاب جاننے کے لیے، جی، 52.5 تولہ چاندی یا 7.5 تولہ سونا۔ جی، تو 7.5 تولہ سونا تو بہت ہائر اینڈ ہو گیا، جی، جی،
تو اس لیے 52.5 تولہ چاندی جو ہے، اب 1 تولہ 12 گرام کا ہوا کرتا تھا، اب آج کل 10 گرام کا ہو گیا، امینڈمنٹ ہو گیا ہے، تو ہم وہ 12.5 گرام والا تولہ جو ہے جی اس کو ایک یونٹ مان کے ہم اس کو اگر میجر کریں تو 52.5 تولہ چاندی، جی مطلب 12 گرام کے 1 تولہ کے ساتھ اتنی چاندی یا اس کی برابر کی ویلیو یا اس کے برابر کا مال تجارت اگر آپ کے پاس ہے تو آپ صاحب نصاب ہیں اور آپ پہ قربانی واجب ہے. جی یہ نصاب ہے. اور اس میں تھوڑا سا اور آپ کو بتلا دوں جی کہ مان لیجئے آپ 10 ذی الحجہ کو جو قربانی کا پہلا دن ہے، اگر آپ کے پاس اس دن یہ نہیں ہے، آپ صاحب نصاب نہیں ہیں، اور مان لیجئے 11 کو آپ صاحب نصاب ہو گئے، آپ کے پاس کہیں سے 25 ہزار روپیہ آ گیا یا جتنا بھی اس کی ویلیو بنتی ہے وہ آ گیا، تو آپ صاحب نصاب اس دن ہو گئے، آپ پہ قربانی اس دن واجب ہو گئی. یعنی 12 تاریخ کے غروب سے پہلے اگر آپ کے پاس کبھی بھی اتنی ویلیو، اتنی رقم، اس کے ایکولنٹ رقم یا اتنی چاندی یا اس کے برابر مال تجارت اگر آپ اس کے مالک بن جاتے ہیں تو آپ صاحب نصاب ہیں، آپ پہ قربانی واجب ہے. ٹھیک. اگر آپ اسمارٹ فون بھی یوز کر رہے ہیں کسی کمپنی کا، آج کل تو اوپر سے نیچے تک آدمی 1 لاکھ روپے کا ہوتا ہے، اس کے جو گیجٹس ہیں، اگر وہ ایپل کا آئی فون استعمال کر رہا ہے یا سیمسنگ کا کوئی ہائی اینڈ فون استعمال کر رہا ہے تو وہ اتنی ویلیو کا ہے. بالکل. اور اس پہ جو ہے اس کو اگر ہم میجر کریں تو وہ صاحب نصاب ہو گیا اور اس پہ قربانی واجب ہو گئی. تو اس میں قاضی صاحب سال کا گزرنا جو ہے وہ شرط نہیں ہے؟ جی نہیں. اگر آپ کے پاس، جیسے میں نے عرض کیا، اگر 12 ذی الحجہ کی غروب سے پہلے بھی اگر آپ کے پاس 1 گھنٹہ پہلے بھی اگر آپ کے پاس، آدھا گھنٹہ پہلے بھی اگر آپ کے پاس اتنی رقم آ گئی اور آپ اس کے مالک بن گئے اتنی ویلیو کی کسی بھی چیز کے، تو آپ پہ قربانی واجب ہو گئی کیونکہ آپ صاحب نصاب ہو گئے. اس پہ سال گزرنا شرط نہیں ہے. سال گزرنے کی جو شرط ہے وہ زکوٰۃ کے لیے. ٹھیک. جی قاضی صاحب، پروگرام اختتام کو پہنچ ہی رہا ہے تقریباً. آخر میں عید الاضحیٰ کے اس پرمسرت موقع پر ہم اپنے ہم وطنوں کے لیے آپ سے ایک پیغام جاننا چاہیں گے. دیکھیے، ہمارا ہر عمل جی رضائے الہی کو حاصل کرنا اس کا مقصد ہے. یہ قربانی جو کی جا رہی ہے اس کا بھی مقصد رضائے الہی ہے. اگر اس کے علاوہ کوئی مقصد ہے تو اس میں قربانی کا ثواب جاتا رہتا ہے. تو جب مقصد رضائے الہی ہے تو رضائے الہی کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم انسانیت کے مابین محبت کا اور بھائی چارے کا پیغام پہنچائیں. پیار اور محبت آپس میں اگر رہے گا تو یقیناً یہ دنیا، یہ زمانہ بہت خوبصورت ہوگا. جب ہم قربانی کرتے ہیں تو ہم قربانی کے جو اس کے آداب ہیں ان کو بھی ملحوظ رکھیں. ہم کوشش یہ کریں کہ جو ہم قربانی کر رہے ہیں اس کا خون نالیوں میں نہ بہے. اس کے جو باقیات ہیں، جو اس کے وہ ہیں فاضل چیزیں ہیں، فضلہ ہے، اس کو ہم احتیاط سے جو ہے ڈسپوز آف کریں. اس کو سڑک پر یا چوراہوں پر گندگی نہ پھیلائیں. تو یہ اس سے ہمارے پڑوسیوں کو، ہمارے جو ہمسائے ہیں ان کو بھی تکلیف نہیں پہنچے گی، ہمارے ہم وطنوں کو بھی تکلیف نہیں پہنچے گی. اور یقیناً ہمارے کسی عمل سے اگر ہمارے کسی پڑوسی کو یا ہمارے ہم وطن کو اگر تکلیف پہنچتی ہے تو ہمیں اس کا خیال رکھنا چاہیے. تو ہر تہوار کا، ہر رضائے الہی کی جو سعی ہے اس کا مقصد انسانیت کے مابین محبت اور اخوت اور بھائی چارہ اور پیار اور آپسی جو محبت ہے اس کو قائم رکھنا ہے. یہی پیغام اس کا عید کا ہے کہ ہم ٹوٹل سبمیشن اللہ تعالیٰ کے حضور کریں اور اللہ تعالیٰ کی جو مخلوق ہے اس سے بے انتہا محبت کریں. اور جو ہمارے پڑوسی ہیں، ہمارے ہم وطن ہیں، پوری انسانیت ہے، اس کے ساتھ ہم وہ معاملہ کریں جو ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے. یہی اس کا پیغام ہے. جی. قاضی ندیم اختر صاحب، آپ ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف لائے، بہت بہت شکریہ. دونوں بچیوں کا شکریہ ادا کرنا چاہیں گے. شکریہ. آپ کا بھی بہت بہت شکریہ.
تو محترم ناظرین، اس کے ساتھ ہی دوردرشن اردو کا آج کا یہ خاص پروگرام اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ دوردرشن اردو کی پوری ٹیم کی جانب سے عید الاضحیٰ کی آپ سب کو پرخلوص مبارکباد اور نیک خواہشات۔ اللہ جل شانہ آپ سب کی قربانی کو قبولیت عطا فرمائے اور ہم سب کے درمیان اتحاد و محبت قائم رکھے، آمین۔ تو فی الحال ہمیں دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔ بھکاری بن کے آئی ہوں، سراپا فقر ہوں، عجز و ندامت ساتھ لائی ہوں۔ بھکاری وہ کہ جس کے پاس چولی ہے نہ پیالہ ہے، بھکاری وہ جسے حرص و ہوس نے مار ڈالا ہے۔ متاع دین و دانش نفس کے ہاتھوں لٹوا کر، کہ کس جنجال میں گزری ہے کڑیاں زندگانی کی، الہی تیری چوکھٹ پر بھکاری بن